आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मेरे पास दो मौजू हैं जिन पे मैं बात करूंगा। एक तो शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया, इमरान खान साहब ने निकाल दिया। दूसरा, आर्मी चीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ग्रीन प्रोग्राम किया जिसके ऊपर आवाम ने बड़ी दुर्गट बनाई। ये ग्रीन प्रोग्राम क्यों किया गया? ये एक प्लानिंग थी, एक टारगेट था जो अचीव करना था, और मेरी नज़र में लगभग वो टारगेट अचीव कर लिया गया है। और वो टारगेट सेट कैसे किया गया? वो आर्मी चीफ साहब के एक जुमले के ऊपर वो टारगेट सेट किया गया। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं या इस तरह के प्रोग्राम हो जाते हैं, मैं उन पे फिर बात जो है ना वो थोड़े अरसे के बाद करता हूँ। 1 2 3 4 दिन लग जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे कोई अथेंटिक ज़राए नहीं हैं कि जहाँ से मुझे ख़बरें मिल जाएं। मैं फिर बहुत सी चीज़ों में तहकीक करके जो मुझे फैक्ट्स नज़र आते हैं वहाँ से निकाल के तो मैं अपनी एक राय कायम करता हूँ जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा शेर अफजल मरवत के ऊपर। शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, इनके क्या फैक्ट्स हैं? इनको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाला है ना, तो बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि अब ये आगे शायद पीटीआई का नुकसान करते। निकाला क्यों है? अब शेर अफजल मरवत साहब भी ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला नवाज शरीफ की तरह। इसके फैक्ट्स ये हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट पकड़ पकड़ के पीटीआई के कैंडिडेट्स को उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही थी कि हमारा पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है, हमारा इमरान खान से कोई तल्लक नहीं, बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। उस वक्त, उस टाइम पे जब एक सख्त और कड़ा वक्त था, तो शेर अफजल मरवत जो है ना वो फील्ड में थे, मैदान में थे और ललकार रहे थे और बड़ा जनाब कैंपेन कर रहे थे पीटीआई के लिए। ये कर नहीं रहे थे, इनसे करवाई जा रही थी। यही वजह है कि आज शेर अफजल मरवत साहब ये बात कर रहे हैं कि मैं खुद पीटीआई हूँ। इमरान खान साहब जेल में मुक़य्यद इतना अरसा रहने के बाद अगर उनसे कोई 4-5 बंदे कुसर पुसर करते हैं और वो कोई फ़ैसला करते हैं, तो फिर वो फ़ैसला ठीक तो नहीं होगा ना। उस फ़ैसले को फिर कैसे माना जाए या कौन माने? ये जो बयान शेर अफजल मरवत साहब ने दिए हैं ना, ये बयान साबित, ये बयान ही फैक्ट्स हैं कि ये अपने, इनको उस वक्त जो स्पेस दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो इसीलिए दी गई थी कि एक वक्त आए और शेर अफजल मरवत जो है ना ये बात करे कि मैं ही पीटीआई हूँ और पीटीआई इसके पीछे खड़ी हो जाए और ये हमारी मुट्ठी में हो। ये फैक्ट्स हैं। और ये अकेला नहीं है शेर अफजल मरवत, इसके साथ 4-5 लोग और भी हैं। एक वक्त आएगा कि वो लोग भी इसी की तरह आएंगे निशाने के ऊपर, अभी शायद वक्त नहीं है। अब ये जो सवाल कर रहा है ना कि मुझे क्यों निकाला, ये क्यों कर रहा है? शायद ये चाह रहा है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम कोई लगाए कि तुम एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हो। इस इल्ज़ाम की बिना पे ये क्या अचीव करना चाह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि फिर ये एस्टेब्लिशमेंट से कुछ मांग सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे निकाला गया, अब मुझे भी कहीं ना कहीं फिट करो। शायद ये चाह रहा है, लेकिन पता नहीं अब इसका क्या होगा, क्या बनेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कबल अज़ वक्त कुछ बात कर नहीं सकता। अब बात करता हूँ मैं आर्मी चीफ साहब के और मरीम नवाज़ साहिबा के उस इवेंट के ऊपर जो उन्होंने ग्रीन प्रोग्राम किया। ये एक प्लानिंग थी, ये नून लीग ने मिलके की, काफ़ी सीनियर लोगों ने मिलके की, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब खुद शामिल हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं। और ये जो सारी प्लानिंग की गई है ना, ये आर्मी चीफ साहब के एक जुमले की वजह से की गई है। और वो जुमला क्या है और उस जुमले को पहचाना किसने और उसको देखते हुए फिर टारगेट किसने सेट किया, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये प्लानिंग जो की गई है, इसकी वजह मैं इसके फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ कि ये प्लानिंग कैसे है। आपको कुछ साफ़ी हज़रात ये रिपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, उनके मतलब अब वो करता धरता हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना पाकिस्तान में अब कुछ नहीं हो सकता।
کچھ صحافی یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں نا، جب تک وہ نہیں چاہیں گے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ ابھی شاید حال ہی میں تازہ کیا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ اب 1 سال سے اوپر ہو گیا عمران خان کو جیل میں، آج تک مریم نواز کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کو آن کرے۔ حتیٰ کہ نون لیگ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے ضرور سنائی دیے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی سے یا اپنی وجہ سے جیل میں ہیں، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ سعد رفیق کا بھی ایک تازہ ترین ابھی بھی بیان آیا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں ہیں، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالتے رہے ہیں آج تک، لیکن آج آن کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا ہے، تب آن کیا جا رہا ہے۔ ٹارگٹ کیا تھا یا کیوں یہ پلاننگ کی گئی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے کر رہی ہے، یا پھر خفیہ طور پہ اس سے این آر او مانگ رہی ہے کہ ہمیں چھوڑ دے، حکومت جانے اور تم جانو، ہم آپ کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب گردش کرنا شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پھر حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، تو انہوں نے بھی پھر کچھ چیزیں ادھر ادھر وہ گپے دیکھنے شروع کیے۔ تو وہاں سے انہیں ایک جملہ نظر آیا آرمی چیف صاحب کا، اور وہ نظر کس کو آیا؟ مریم نواز صاحبہ کو۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اور وہ جملہ یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کیری بڑا کرتی ہیں۔ اب یہ مریم نواز نے ان کو نظر آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میرا کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، نہ ہی آرمی چیف کے اوپر اور نہ ہی کوئی مریم نواز کے اوپر، نہ ہی میں کسی کے اوپر بہتان لگا سکتا ہوں بنا کسی اتھینٹک انفارمیشن کے یا بنا کسی کی گواہی کے۔ یہ میرے پاس فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میرا بہتان نہیں ہے۔ نہ ہی تو مریم نواز صاحبہ شاید یہ چاہ رہی ہیں یا ان کا کوئی ارادہ ہے، یا نہ ہی کوئی آرمی چیف کا، مجھے نہیں لگتا۔ اگر ہے بھی تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ایک مرد کے اندر بھی ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت کے اندر بھی ایک عورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ مریم نواز اپنے آپ کو کیری بڑا کرتی ہیں، یہ آرمی چیف صاحب کا نہیں ہے، یہ اس اندر والے مرد کا یہ جملہ ہے۔ اب ہر مرد اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جملہ کس کا ہے، کیونکہ ہم بھی جب مریم نواز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر والا مرد بھی یہی بات کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کیری بڑا کرتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوئی اس کے ساتھ کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ فیکٹس ہیں، ہر مرد کے اندر یہ ہوتا ہے۔ یہ اس مرد کا اندر والا اس طرح کی باتیں چھوڑتا ہے جو بندہ اس اندر والے کو پاک کر لیتا ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے نفس پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آرمی چیف صاحب نے تو مجھے نہیں لگتا کہ نفس پاک کر لیا ہوا ہو، کیونکہ جب تک کسی بھی شخص کا، بے شک وہ جتنا نمازی پرہیزی عالم دین ہی کیوں نہ ہو، جب تک نفس پاک نہیں ہے تو وہ اندر والا جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف مریم نواز نے اس جملے کو سمجھا۔ اب آپ نے سن رکھا ہے کہ عورت کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتی ہے ایک پل میں کہ کون اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا کس سوچ سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو ریالٹی ہے نا یا خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر فطری طور پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس فطرت کے بلبوتے کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے آرمی چیف کے اس اندر والے انسان کا یہ جملہ سمجھا کہ یہ اپنے آپ کو کیری بڑا کرتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے پلان بنایا نون لیگ نے مل کے، جس میں شہباز شریف، نواز شریف اور بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ اور پھر آرمی چیف صاحب کو دعوت دی گئی، پھر یہ گرین پروگرام کیا گیا، پھر مریم نواز صاحبہ کا لٹک مٹک کے چلنا، پھر شرمانا، پھر مسکرانا،
اور آرمی چیف صاحب کا پھر ترچھی نگاہوں سے دیکھنا، پھر ان کا بھی مسکرانا، اور یہ ان کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی کوئی آپس میں وہ کوئی غلط گڑبڑ ہے، ایسا میرا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن یہ اندر کا ایک ہوتا ہے، ایک فیلنگ کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک اس اندر کے مرد کی ایک مچلن، یا اس اندر کی عورت کی ایک مچلن، جیسے وہ مچلنا ہوتا ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ فیکٹس ہیں، اور یہ ہر عورت اور مرد میں ہوتے ہیں، جب تک کہ کوئی اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ تو اس جملے کو مطلب بیس بنایا گیا یا ٹارگٹ بنایا گیا، اور پلاننگ کی گئی، اور آرمی چیف صاحب کو وش میں کیا گیا، تاکہ یہ عمران خان صاحب سے ہاتھ نہ ملا لیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ۔ یہ وجہ ہے کہ یہ سارا پروگرام کیا گیا تھا، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ تھا نا، یہ اچیو ہو گیا ہے، کامیاب ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو مریم نواز صاحبہ کا یہ والا ٹویٹ کہ عمران خان میرے پاس قید ہے۔ پہلے تو آج تک مریم نواز نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اب ظاہر سی بات ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ جو میں نے وش میں کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ اس کے اوپر شاہین صاحبائی صاحب نے بھی بات کی ہے، انہوں نے تو کالم میں لکھ ڈالا، مریم نواز سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جنرل رانی کا کردار جو تم ادا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ خیر وہ ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے، یا جو بھی ان کی بات ہے۔ مریم نواز نے یہ سمجھ لیا یا کر لیا اچیو، اور دوسری اس کی وجہ، یا جو مجھے فیکٹس نظر آیا کہ اچیو ہو گیا ہے شاید، انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ یہ کہ آرمی چیف صاحب نے ہڑبونگ میں آ کے یہ جو بیان داغا ہے نا کہ قتل کرو، لٹکا دو، ملک سے نکال دو، یا پھر عورت کو بڑا مقام دیا ہے، شی از اے مدر، شی از اے سسٹر، ہو آر یو، مطلب یہ جو باتیں کی گئی ہیں، یہ اسی گرین پروگرام کے زیر عتاب یہ باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں آرمی چیف صاحب کا بیچارے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ وہ اندر کے مرد کی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری۔ میں اپنے اس ولاگ کو یہی روکتا ہوں، آپ میری بات سن کے اپنی رائے خود قائم کیجئے، آپ کو کیا نظر آیا، آپ نے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ بھی دیکھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی رائے بنے یا میری رائے سے آپ متفق کریں تو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا، ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اگر نہیں ہوتے تب بھی بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔